اہل سنت والجماعت کے اندر یہ ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ اہل تشیع برادری میں اصحاب رسول کے بارے میں عقیدہ اور احترام ان کا واضح نہیں ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت عصام کا ادب اور احترام مکمل نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ باتیں اس اسٹیج سے کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ میں دل میں کچھ رکھ کر زبان پہ کچھ رکھ کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں ممبر پر کئی اہل تشیع برادری کے لوگ میرے پاس جو پڑھنے آتے ہیں وہ جانتے ہیں مجھے، وحدہ لا شریک کی قسم بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں جناب میں اس ممبر سے وہ بات کرنے کا ہوکر ہوں جو کسی بھی فورم کے اندر آپ مجھے بلائیں گے وہاں پر کرنے کی جسارت بھی رکھوں گا، جرات بھی رکھوں گا۔ اپنے مسجدوں میں بھڑکے تو سارے ماریں گے، اپنے مسجدوں میں اختلاف کی باتیں سارے کریں گے، لیکن اس طرح فورم پہ آ کے جناب والا بات کی وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز دوستو، اس گلگت بلتستان میں یا پاکستان میں یا اہل تشیع کے علماء ذمہ دار ہیں یا اہل سنت کے ہم علماء ذمہ دار ہیں، عوام ذمہ دار نہیں ہے۔ عوام کے اندر عموماً لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، سادے ہوتے ہیں۔ عوام قاسمی کی تقریر سنتے ہیں، عوام جناب والا قاضی نثار کی تقریر سنتے ہیں، عوام آغا راحت صاحب کی گفتگو سنتے ہیں، عوام جناب والا شیخ مرزا علی کی گفتگو سنتے ہیں، عوام شیخ نیر کی گفتگو سنتے ہیں، عوام میرے ان شیوخ کی گفتگو سنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کو یہ الگ الگ کیا کیوں؟ ان کو جناب والا بٹوارا کیا کس نے؟ جب تک صحابہ اہل بیت عصام ان کا عقیدہ اور احترام دل کے گہرائیوں میں نہ ہو، اسلام کا نام لینا میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اسلام صحابہ کرام سے ہو کر ہمارے پاس آیا ہے، اسلام اہل بیت عصام سے ہمارے پاس آیا ہے۔ میری پوری گفتگو کے اندر ایک ذرہ برابر کہیں اہل بیت عصام کی توہین تو دور کی بات ہے، حاشا وکلا، تو اہل بیت عصام کے ادب اور احترام میں ایک لحظہ برابر کمی آ جائے، میرے عزیز دوستو میں اپنے آپ کو سب سے بڑا بدقسمت کہوں گا، میں اپنے آپ کو ایماندار نہیں کہوں گا۔ اسی طریقے سے اہل بیت عصام کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ادب اور احترام دل میں نہ ہو، اور دل میں ہونے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں ہونے کی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ زبان سے اظہار ہوگا۔ آنے والے کل پروگرام میں میں سمجھتا ہوں ملی یکجہتی کونسل ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، دیگر ہمارے سیاسی پارٹیاں ہوں، ایک پروگرام ترکیب تھے جس کے اندر قاضی صاحب بھی بیٹھے، آغا راحت صاحب بھی بیٹھے، نیر صاحب بھی بیٹھے، قاسمی بھی بیٹھے گا، یہ شیوخ بھی بیٹھیں گے، شہاب بھی بیٹھیں گے۔ عنوان دیا جائے، کیونکہ مقدسات کی بات میرے بھائی ساجد نے کی ہے، سیستانی صاحب نے فرمایا اہل سنت کے مقدسات کے خلاف بات کرنا جرم ہے، یہاں تک کہ حرام ہے۔ اہل سنت کے مقدسات میں سب سے پہلا مقدس ترین سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اہل سنت کے نزدیک سب سے مقدس ترین سیدنا فاروق اعظم ہے، اہل سنت کے نزدیک مقدس ترین سیدنا عثمان ابن عفان ہے، اہل سنت کے نزدیک مقدس ترین حیدر کرار ہے، اہل سنت کے نزدیک مقدس ترین خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طریقے سے اہل سنت کے مقدسات میں مقدس ترین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپنے جگہوں میں بات، بیٹھکوں میں بات نہ کریں، علماء کو بلایا جائے، شیوخ کو بلایا جائے، آغا راحت صاحب کو عنوان دیا جائے، آپ سیدہ عائشہ کی فضیلت بیان کر، اور قاضی نثار کو عنوان دیا جائے تو سیدہ فاطمہ کی فضیلت بیان کر، نیر کو کہا جائے آپ جناب والا سیدنا عثمان بن عفان کو بیان کر، اور قاسمی سے کہا جائے آپ حسنین قریبین کو بیان کرتے چلے جائیں۔